توبہ کا کانسیپٹ یعنی کہ اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا کیسے ہے، یہ بھی پہلے تو یہی تھا نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وداؤٹ نوئنگ بے انتہا تسبیحات کر لینی. یہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے صحیح معنوں میں اس کا صحیح مطلب سمجھایا. اور جیسے پھر سید بابا جان نے ڈیٹیل میں اس کی انٹرپریٹیشن بتائی کہ توبہ کا مطلب بدل جانا ہے. نہیں ہم غیبت کریں گے، برائی کریں گے، کوئی ناشکری کریں گے، توبہ کریں گے، پھر اگلے دن ہم پھر وہی کچھ کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے بتایا کہ توبہ کا مطلب بدل جانا ہے. تو اس کے بعد سے پھر کوشش اس پہ یہ تھی کہ ان چیزوں سے پرہیز اور گریز کیا جائے. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا بابا تم عرش سے فرش تک کے گناہ ہوں اور تم سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ جل شانہ رحمان و رحیم تمہیں معاف کر دیتا ہے. اب توبہ اگر ہم نہیں کرتے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بے سکونی رہتی، بے چینی رہتی ہے. اور اس چیز کی بھی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ ہمیں احساس دلائے کہ ہم غلطی پر ہیں. اس کے لیے قلندر پاک نے ہمیں بہت ہی سمپل طریقہ بتایا ہے. کوئی سوا لاکھ باری تسبیح نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ہم منہ سے پڑھتے ہیں ویئر ایز وی ڈونٹ مین اٹ. تو جب یہاں سے نہیں وی ڈونٹ مین اٹ تو وہ تو پھر طوطے کی طرح رٹنے والی بات ہے. تو انہوں نے اتنا اچھا اتنا ہمیں جو طریقہ بتایا تھا کہ بیٹا بابا روز رات کو اپنے سارے دن کی احتساب کیا کرو، کیونکہ فرماتے تھے جو اپنا احتساب نہیں کرتا ایک دن قدرت اس کا احتساب کرتی. احتساب سے مطلب یہی ہے کہ ہم نے سارا دن کیا برائیاں کی، کیا کسی کا دل توڑا، کیا کسی سے بدتمیزی کی، ماں باپ سے کی، خامد کی گستاخی کی، کسی کی برائی کی، یہ سارا کچھ. اور اگر تم نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے تو اس کا بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی. اور پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنی ہے اور پھر کوئی ایک برائی چھوڑ دو. نیچرلی توبہ جو ہے وہ برائی چھوڑنے کا مطلب ہی ہوتا ہے. اب توبہ کرنے سے یہ ایک چیز آتی ہے کہ ایک تو ہمارے اندر میرے اندر یا ہمارے اندر اس چیز میں ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے. ہم جتنی بھی کوئی غلطی کر لیں ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں. ورنہ تو ہم ڈپریشن میں ہی چلے جائیں یہ سوچ کے ہی. جو بعض لوگوں کی عادت ہے کہنا میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑی گناہ گار ہوں، اور اس طرح کہتے رہنا بٹ ناٹ میننگ. کیونکہ اگر کوئی لٹرلی یعنی کہ ان دا ٹرو سینس یہ فیل کرے کہ میں بہت گناہ گار ہوں تو وہ پھر بجائے اس طرح پرچار کرنے کے سچے دل سے، جیسے انہوں نے فرمایا نا، سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. اچھا اس سلسلے میں ایک بہت میرا پرسنل اور بہت امپورٹنٹ ایکسپیرینس آف لائف ہے جو کہ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ہیئر. توبہ سے مراد ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مجھے اولاد کا بے حد شوق تھا. اب بچے نہیں ہو رہے تھے. اچھا مجھے رونا دھونا تھا کہ میں وائی می کہ جیسا بھی ہو ایک دے دے. اچھا ایک دن وہ جب ہم گئے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اس نے کہا کہ تم نا یا تو اڈاپٹ کر لو یا تم forget about it. تو میں روتی جا رہی تھی، لاہور کی بات ہے. تو میں وہاں پہ ہم گاڑی کھڑی کی مال روڈ پہ، پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، اب تو مجھے یاد نہیں ہے. میں روئے جا رہی تھی کہ کیوں اللہ میاں میں ہی رہ گئی ہوں، میرے ہی ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے سارا کچھ. اتنی دیر میں گاڑی میرے بالکل ساتھ آ کے کھڑی ہوئی اور اس میں ایک بچہ تھا. گرمیوں کے دن تھے تو نیچے شیشے نیچے اترے ہوئے تھے، اور میں نے جو منہ موڑ کے دیکھا تو نارمل بچہ نہیں تھا، چھوٹا سا تھا بالکل. اس کے ہاتھ پورے نہیں تھے، اس کا اپر پیلٹ نہیں تھا، ایب نارمل بچہ تھا. اور اس نے مڑ کے پوری مجھے اسمائل دی. یقین مانے میری روح کانپ گئی. میں نے اتنی اللہ سے توبہ کی اور اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کی. کیونکہ جب ہم وہ جیسے قلندر پاک بھی فرماتے تھے نا، جو ضد کرتا ہے نا پھر اللہ اس کو رول دیتا ہے. تو اس لیے سچے دل سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ جو میں نے تمہارے لیے ڈیسٹائن کیا ہوا دیٹ از دی بیسٹ فار یو. سو آئی گیس کہ بجائے ناشکری کرنے کے، رونے دھونے ڈالنے کے، گلے شکوے کرنے کے، اللہ جل شانہ سے کیونکہ ہم دن میں 1000 بار ناشکری بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں.
تو کلندر پاک کے اس طریقے پہ ہم چلیں روزانہ کے روزانہ، تو ہم روز کے روز نا اپنا حساب کتاب کلیئر کر سکتے ہیں، بجائے سے کہ ہم آگے جا کے شرمندہ ہوں. اور وہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ سے روز دعا کرنی کہ یا اللہ میری توبہ قبول کر اور مجھے ان چیزوں سے بچا.